السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پربھنی کی جانب سے میں شیخ آمنہ تبسم آپ تمام کا آن لائن طریقہ تدریس میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج ہم جماعت ششم کی تاریخ اس مضمون کے تحت تاریخ کے ماخذ اس سبق کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تاریخ کے ماخذ کی قسمیں سے متعلق بتایا تھا بچوں۔ آج ان کی تفصیلی معلومات دیں گے اور ساتھ میں قدیم بھارت کے تاریخ کے ماخذ اور تاریخ مویشی سے متعلق برتی جانے والی احتیاط کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو دیکھیے، تاریخ کے ماخذ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے مادی ماخذ، مادی یعنی ٹھوس۔ آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں نے بتایا تھا ٹھوس میں کون کون سی چیزیں آتی ہے، اشیاء اور تعمیرات آتی ہے۔ اب اشیاء میں کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے؟ دیکھیے بچوں، غار کی تصویریں، مٹی کے برتن، مٹی کی مورتیاں، من کے ہیرے زیورات، پتھر کی مورتیاں، دھات کی اشیاء، سکے، ہتھیار۔ اس طرح تعمیرات میں کن کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے؟ غار، گھر، استوپ، کھاپائے، مندر، چرچ، مسجد اور ستون وغیرہ کا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا ہے تحریری ماخذ۔ تحریری ماخذ میں دیکھیے ہڑپہ رسم الخط میں تحریریں، رسم الخط یعنی لکھنے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ ویدک ادب، میسوپوٹیما میں اینٹوں پر کی تحریریں، مہابھارت اور رامائن کے قلمی نسخے، جین بدھ ادب، یونانی تاریخ نویسی اور سیاحوں کی تحریریں، چینی سیاحوں کے سفر نامے، صرف اور نحو اور قواعد کی کتابیں، مذہبی کتابیں اور کندہ تحریریں۔ اس طرح سے زبانی ماخذ۔ اب زبانی ماخذ میں دیکھیے کیا آتا ہے۔ قدیم بھارت میں زبانی روایت سے مطابق محفوظ کیا ہوا وید، بدھ اور جین ادب اب تحریری شکل میں دستیاب ہے۔ اس وقت پہلے جب بدھ اور جین مذہب تھا تو تحریری چلن نہیں تھا، تو وہ اسے زبانی طور پر حفظ کرتے تھے۔ پھر اسے حفظ کرنے، یاد کرنے کی روایت آج بھی جاری ہے، اور تاریخ مرتب کرنے کے لیے جب اس کا استعمال ہوتا ہے تب اس کا شمار زبانی ماخذ میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے، دیکھیے بچوں، آپ کو یہ سب ہے تو یاد رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والے اسباق میں اس سے متعلق آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی۔ اب ہے قدیم بھارت کی تاریخ کے ماخذ۔ پتھر کے زمانے سے عیسوی سن کی 8ویں صدی تک کا زمانہ بھارت کی تاریخ کا قدیم زمانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ بھارت کے پتھر کے زمانے سے متعلق جانکاری آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہوتے ہیں۔ آثار قدیمہ کھدائی یعنی ایک تحقیق کی جاتی ہے، کھدائی کا کام ہوتا ہے، اس سے ملا ہے یہ۔ اس زمانے میں رسم الخط نے ترقی نہیں کی تھی، اور قبل مسیح 1500 سے قدیم تاریخ کی معلومات ویدک ادب سے حاصل ہوتی ہے۔ قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ۔ ابتدا میں ویدک تحریری شکل میں نہیں تھی، انہیں حفظ کرنے کے اصولوں کو بھارت کے قدیم لوگوں نے ترقی دی۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ان کو لکھا گیا۔ وید ادب اور اس کے بعد لکھا گیا ادب قدیم بھارت کی تاریخ کے اہم ماخذ ہیں۔ ان میں برہمن گرنتھ، وید ادب کی روحانیت پر مشتمل ابواب، رامائن اور مہابھارت کے رزمیے، جین اور بدھ گرنتھ، ڈرامے، نظمیں، کتبوں کی تحریریں، ستونوں کی تحریریں، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے وغیرہ شامل ہے۔ اس طرح سے یہ سب ہمارے قدیم بھارت کی تاریخ کا ہمیں علم دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے تاریخ نویسی سے متعلق برتی جانے والی احتیاط۔ تاریخ کے ماخذ کا استعمال کرتے وقت بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ کس طرح سے کہ کوئی تحریری ثبوت جو ہے تو محض کتنا پرانا ہے یہ دیکھا جاتا ہے، اور وہ کس نے لکھا ہے، کب لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، اس کی بھی باریک بینی سے چھان بین کی جاتی ہے۔ اور تاریخ مرتب کرنے کے عمل میں اس طرح کی باریک بینی سے کی جانے والی جانچ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ بچوں میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی کے طور پر ایک کام دیتی ہوں۔ آپ کیا کریں گے؟ کرنا ہے آپ کو، یہ کیا کرنا ہے، آپ اپنے دادا دادی، نانا نانی، بڑے بزرگوں سے پرانے زمانے کے سکے، نوٹیں وغیرہ جمع کرنا ہے، اور ایک کاپی میں آپ کو اس کو چسپاں کرنا ہے، اور بعد میں اپنے دوستوں کو اور ہمیں بتانا ہے۔ اب آخری میں آپ کو ایک گھر کام دیا جا رہا ہے بطور ہوم ورک کے طور پہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے نوٹ بک میں اسے ضرور تحریر کریں گے، اور ساتھ میں ان سوالات کے جوابات کو یاد بھی کریں گے، کیونکہ یہ امتحان نقطہ نظر سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ چلیے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس سبق کا اختتام ہوتا ہے، اور ساتھ ہی میں ہمارے اس ویڈیو کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ آنے والے ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔